ججوں کے خلاف دہشت گردی، بڑی دہشت گردی، اب یہ جو پلاٹ ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ کے آنریبل ججز، وہ سارے کے سارے آلموسٹ تقریباً 10 ججز اب تک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. اور یہ اعلیٰ عدلیہ کو بالکل دبانے کا، خوف و ہراس پھیلانے کا، اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف دہشت گردی کا ایک منظم منصوبہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کیونکہ 6 آنریبل ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ایک قدم اٹھا چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ سو موٹو نوٹس لے چکی ہے. اور جیسے جیسے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پتہ چلتا ہے کہ اب فلاں ججز جو ہیں وہ مقدمات سنیں گے، جیسے ہی اطلاع ملی دہشت گردوں کو کہ یہ معاملہ اب پھیلتا جا رہا ہے اور فل کورٹ میں بیٹھنا ہے، تو ریشما گروپ جو ہے وہ حرکت میں آیا، اور ریشما گروپ نے مزید آنریبل ججز کو یہ بھیجا ہے، میٹیریل کیمیکل، زہریلا کیمیکل بھیجا ہے. تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. آڈیوز ویڈیوز کا چکر یہ جو چل رہا ہے، اور آڈیوز ویڈیوز سے ہوتے ہوتے اب آ گیا ہے معاملہ کیمیکل، زہریلے کیمیکل تک. اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو ہے دھمکی امیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور البتہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اور 4 کیمروں کی CCTV فوٹیج موصول ہو گئی ہے CTD کو، اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی مزید 5 ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا معاملہ آیا ہے. اور جو خطوط ملنے والے ججز کے نام، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں، ان کو بھی خط موصول ہو گیا ہے زہریلا کیمیکل. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی شامل ہو گئے ہیں اس فہرست میں، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی مل چکا ہے. اس سے پہلے تقریباً 5 آنریبل ججز کو پہلے ملا ہے، اور اب بھی مزید اس میں اضافہ ہو گیا. پہلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس عطر نیلا صاحب، اور جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو ملا، اور اب یہ مزید شامل ہو گئے ہیں. اور سپریم کورٹ میں مجموعی طور پر 10 ججز جو ہیں ان کو یہ دھمکیاں اور یہ دہشت گردی کا ان کو سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انویسٹیگیشن میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کے معاملے میں جو ڈیولپمنٹ معاملے کی تحقیقات میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ 4 کیمرے کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ CTD کو مل گئی ہے، اور ملنے والی ویڈیوز کا وہ کہتے ہیں معائنہ کیا جا رہا ہے. اور معائنہ کرنے کے بعد ہم اس کا مزید اس کو آگے فردر دیکھیں گے. ملزمان کی شناخت کے لیے ویڈیوز نادرہ بھجوائی جائیں گی، اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ نادرہ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ شناخت ہو سکے. اور اگر یہ شناخت ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہمارے تحقیقاتی اداروں کی کہ اس کو انفولڈ کریں، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ تمام رپورٹس جو موصول ہوئی ہیں لیب کی، اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو میٹیریل ہے یہ زہریلا کیمیکل ہے، اور یہ اعصابی طور پہ اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور یہ سانس سونگھنے کی وجہ سے یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں، اس کے زہریلے اثرات، اور یہ کافی ڈیمیج کرتا ہے پھیپھڑوں کو، اور اس کے بعد خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنا یہ زہریلا ہے. لیکن اس میں چونکہ مقدار جو ہے وہ کم رکھی گئی ہے جو اب تک کی لیب کی رپورٹس آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشما گروپ ہے وہ صرف جان نہیں لینا چاہتا، وہ صرف ڈیمیج کرنا چاہتا ہے آنریبل ججز کو، تاکہ وہ انصاف فراہم نہ کر سکیں اور اپنا کام نہ کر سکیں، اور یہ ایک نیا فساد جو ہے وہ کلیئر ہو. تو یہ ایک تو ججز کی حد تک تو فوری طور پہ جو میں نے کہا آپ سے یہ ہیں اب تک کی اطلاعات. اور اس میں مزید جو ہے فل کورٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. اور فل کورٹ کے لیے اب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابد زبیری صاحب آ چکے ہیں، انہوں نے بھی پٹیشن فائل کر دی ہے فل کورٹ کے لیے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اور پاکستان بار کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے بالآخر، اور انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے اور انہوں نے بھی اب ایک سرونگ ججز پر سپریم کورٹ کے جو سرونگ ججز ہیں، حاضر سروس ججز، ان پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ اس چیز کو تھورولی دیکھا جا سکے. اور ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جلد از جلد سو موٹو کیس کو نمٹا دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
سوموٹو کیس کو جلد از جلد نمٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن کے حوالے کر دیا جائے معاملہ، اور کھلی عدالت میں یہ معاملات زیر بحث نہ آئیں، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا کر دیا جائے، فوری کر دیا جائے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ فوجی جو رابطہ ہوا ہے، کور کمانڈر لاہور نے بلایا، اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا کور کمانڈر لاہور، اور وہاں پہ مریم صاحبہ تھیں، جبکہ دوسری جانب ادھر افطار ڈنر پہ بلایا گیا کور کمانڈر پشاور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، یعنی کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کو اور صوبائی کابینہ کو، ان کو بریفنگ دی گئی، افطاری ہوئی، بریفنگ دی گئی، سیکورٹی سچویشن ڈسکس کی گئی۔ تو جب سے یہ فوجی رابطہ ہوا ہے تب سے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پہ کافی پریشان ہے، اور ذاتی عمرہ کافی پریشان ہے، اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں کچھ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے۔ اور باقی دعا مانگنے پر ایک فسطائیت کی انتہا ہوتی ہے، دعا مانگنے پر مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کل رات عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب اور سیاسی اسیروں کی رہائی کے لیے دعا مانگی گئی لیاقت باغ میں، اور اس میں تمام رہنماؤں میں علیمہ خان سمیت تمام رہنماؤں کے خلاف جو وہاں پہ موجود تھے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فسطائیت کا عالم کیا ہے۔